اس وقت اعظم خان کا نشان عورت ہوا کرتا تھا. مجھے آج تک وہ نعرہ تک یاد ہے, عورت بیٹی, عورت ماں, ان کا بھائی اعظم خان. ہم اعظم خان سے اندھی محبت کیا کرتے تھے. آپ کو میں آج انکشاف کر رہا ہوں ایک عجیب راز جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا. میں اعظم خان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کبھی میں ان کی دائیں طرف چلتا تھا, کبھی بائیں طرف چلتا تھا, کبھی سامنے آتا تھا. کیوں کہ اگر ان کی طرف کوئی گولی چل کے آئے تو میرے سینے کو لے کے یہاں تھوڑا یہ میں دکھانے کے لیے نہیں. پہلی بات تو میں بتا دوں, میرے اختلافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جوہر یونیورسٹی سے نہیں ہے. وہ قوم کا ادارہ ہے, انسانیت کا ادارہ ہے. اللہ سے ہمیشہ میری دعا رہتی کہ اللہ اس کو اور کامیاب کرے, کیونکہ ہمارے اپنے ادارے ابھی بہت کم ہیں اور بہت ضرورت ہے. لیکن بڑا درد ہوا جب میں اپنی بچی کو ابھی پرسوں وہاں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا. میری بچی نے انٹرویو کے لیے کال کیا. میں اور میری بیٹی پہنچے, جاتے ہی وہاں یہ ہوا کہ صاحب یہ تو برقعے میں ہیں. یقین مانیے گا میری بچی کی جاب پہلے بھی جہاں میری بچی پڑھتی ہے اس کے چیئرمین نے کہا تھا کہ آپ کی بچی کا یہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی, اس سے پہلے ہم جاب دے دیں گے. لیکن چونکہ وہ ہمارا اپنا ادارہ نہیں تھا, ہمیں ڈر تھا کہ ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو شاید یہاں پہ بہت سی اڑچنیں آئیں گی. لیکن جب یہاں بلایا تو میرا دل خوش تھا کہ یہاں ہم اپنے ریلیجن کو مان کر اور اپنی قوم کی یونیورسٹی کو ہم اور ترقی دے سکتے ہیں. میری بیٹی بھی بہت خوش تھی. لیکن جاتے ہی برقعے پر ٹوکا گیا. میری بچی نے کہا بھی کہ مجھے تو بڑا فخر تھا کہ یہ میرا اپنا ادارہ ہے. تو اس پر اعظم بھائی نے کہا کہ جس کو میں نے ویڈیو میں بھی ڈالا ہے, میں نے اپنے درد کو, کہ صاحب اگر ایسا کروں گا تو لوگ کہیں گے مدرسہ کھول لیا. اس پر میری بچی بولی کہ انکل میں تو چھوٹی ہوں, آپ بڑے ہیں, عزت ذلت نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے. تو اعظم بھائی نے مجھے اس بات سے اور زیادہ تکلیف ہوئی جو اس کے بعد کا جواب دیا کہ بیٹے میں تو بہت نادان آدمی ہوں اور بہت کم عقل آدمی ہوں, تمہاری تبلیغ میرے سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میری بچی تھوڑا سا وہ ہوئی کہ مجھے بڑا ناز تھا کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے اور اپنے ادارے میں ہم یہ لڑائی تو ہم غیروں سے لڑ رہے ہیں, اپنے اغیار سے. وہاں تو ہم کہیں نہ کہیں سیٹسفائی بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے درد کو نہیں سمجھتے ہیں, ہمارے ریلیجیس درد کو نہیں سمجھتے. آج ہماری لڑائی جو حکومت سے ہے کہ جسٹس کی ہم بات کرتے ہیں, رائٹ ٹو ایکوالٹی کی جو ہماری بات ہے, رائٹ ٹو چوائس کی ہم بات کرتے ہیں. اس ملک میں رہ کر جب ہم اپنے ادارے میں, ہماری اعظم بھائی سے یہ شکایت ہے کہ جب آپ اپنے ادارے میں اپنے بچوں کو وہ حقوق نہیں دے سکتے جو کانسٹیٹیوشن میں بھی ہمیں دیے ہیں. تو دیکھیے حجاب کو لے کر پچھلے میں کئی دنوں سے, کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کافی چرچا رہتی ہے. بہت سارے یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا کہ لڑکی نے وروଧ بھی کیا تھا. تو کیا لگتا ہے جو اعظم خان نے الفاظ یوز کیے ہیں, ماحول بدلتے ماحول کے ساتھ اعظم خان بھی بدل گئے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ مان رہے ہیں اس کی؟ دیکھیے اللہ میرا جانتا ہے, آج تک میں نے سماجوادی کو ووٹ کیا ہے. اب کل کا مجھے نہیں معلوم, آپ دیکھ لیں, میری فیس بک کو بھی دیکھ لیں. جب الیکشن آیا ہے تو شاید ان کے بہت کٹر سمرتھک سے زیادہ میرا کہیں نہ کہیں سمرتھن رہتا ہے. میں جو لکھ سکتا ہوں لکھتا بھی ہوں. لیکن ہمیں بڑا درد ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے لیڈران ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے. دیکھیے رائٹ ٹو ایکوالٹی ہمارا سنویدھان نے ہمیں دیا ہے, رائٹ ٹو چوائس ہمارے سنویدھان نے ہمیں دیا ہے, اور ہمارا دین ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہیں اپنی شرعی اعتبار سے چلیں. ہمیں یہ بڑا درد ہے کہ ہمارے جب اپنے ادارے ہماری نہیں سنیں گے تو ہم اغیار سے کیسے منوا سکتے ہیں. اعظم خان پچھلے جب سے انہوں نے راجنیتی شروع کی ہے ایک طریقے سے ایک پرچار کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, میری قوم دبی کچلی ہے, مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب دوسرا رویہ جو آپ کے ساتھ کیا ہے بھابو کرنے والا ہے حجاب کو لے کر. تو کیا لگتا ہے کہ اعظم خان بدل گئے؟ دیکھیے درد اس بات کا ہی تو ہے, جب ڈرائیور غلطی کرتا ہے تو پورے پیسنجر دیکھیے اگر سو جائے تو گاڑی گڈھے میں نہیں جائے گی, لیکن ڈرائیور اگر سو جائے تو سارے پیسنجر مر جاتے ہیں. یہ ہمارے لیڈران ہیں, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, ان کو وہ مقام دیا ہے جو ہم ابھی شاید نہیں حاصل کر سکتے. میں اگر چاہوں تو میں اس جیسا مقام حاصل, جب ہم اس مقام کے بعد وہ درد نہیں رکھتے. آپ لیڈرشپ کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ آپ جب قوم کے جائز حقوق کی بات نہیں کر سکتے, آپ اپنے ادارے میں نہیں دے سکتے, تو میں ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ میں جا کے آپ کیسے دلا سکتے ہیں؟ ہمارے وہ حضرات جو ہمیں چاہتے نہیں کہ ہم شریعت پہ چلیں, جو چاہتے نہیں کہ ہم جو ہیں ہماری بچیاں پڑھیں. میرا درد ہے, یقین مانیے گا میں نے کیسے پڑھایا. میری بڑی بیٹی نے B.Pharma کیا ہے, چھوٹی بیٹی میری B.Tech کے لاسٹ ایئر میں, الحمدللہ دونوں گولڈ میڈلسٹ ہیں, 90+ مارکس ہیں دونوں کے. میں نے کس طرح پڑھایا ہے, ایک طرف مجھے
ان کی آبرو کی حفاظت کرنا ہے، ایک طرف ان کو پڑھانا بھی ہے، ایک طرف شریعت کی جو وہ پابند ہیں. اور اللہ میرا جانتا ہے میں کبھی اپنے بچوں کو کبھی میں نے زبردستی نہیں کی کہ بیٹا آپ کو کرنا ہے، وہ انہیں خود پسند ہے ہمیں ایسا کرنا ہے. تو آپ دیکھ لیں میں نے کبھی بچوں کو فورس نہیں کیا کہ بیٹا تمہیں زبردستی نماز پڑھنا ہے، وہ خود چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جو بچہ نہیں چاہتا اس کو آپ مت زبردستی کیجیے، لیکن جو خوشی سے چاہتا ہے اس کو تو کرنے دیجیے. اعظم خان یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان اور خاص طور پہ یونیورسٹی کو لے کر بدنام ہوا ہوں، بہت سارے کیسز ہوئے ہیں، رامپور والوں کے لیے جو کچھ کیا ہے، ایک طریقے تعلیم کا ادارہ کھولا ہے. اعظم خان نے کبھی حالیہ بیان دیا ہے، انہوں نے کہا لوگوں نے چاقو دیا ہاتھ میں، ہم نے پین دیا ہے اور اب اس چاقو کو دفن کر دیں گے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سے تو کچھ کہہ رہے ہیں اور جنتا سے کچھ کہہ رہے ہیں اعظم خان؟ میں یہ تو بات وہ جانے وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ خود کہتا ہوں کہ ہمارا شہر چاقوؤں سے مشہور ہونا یہ ہماری ذلت کی بات ہے. ہمارا شہر یہاں شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کا شہر ہے، یہاں بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء جنہوں نے بڑی بڑی اچھی کتابیں پڑھائی ہیں، یہ شہر ان کے نام سے مشہور ہے. یہ شہر یقیناً چاقو کے نام سے مشہور ہونا نہیں جو چاہیے. روزگار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا نام روشن ہو رہا ہے، رامپور کے چاقو کو لے کر رامپور کی فلموں میں بھی نام آیا ہے. دیکھیے روزگار کے تعلق سے اب کہاں، آپ خود دیکھ لیجئے، بچپن میں ہم دیکھتے تھے جگہ جگہ چاقو بنتے تھے، لیکن آج کہاں وائلن بھی بنتے ہیں، پتنگ بھی بنتی ہے. بالکل روزگار تو آنا چاہیے، لیکن مشہور جو اگر میرا شہر ہو تو علم کی بنیاد پر ہو. یہ تو میری خود کی بھی چاہت ہے کہ یہ چاقو کے نام سے مشہور نہ ہو. یہاں آپ اعظم خان سے سمرتھن کرتے ہیں نہ جو اچھی بات کسی کی بھی ہو. دیکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تعاون البر والتقوی، اچھے کاموں میں تم کسی کا بھی ساتھ دو. ہمارا درد اعظم بھائی سے صرف یہ ہے کہ جو جسٹس کی بات، جو ایکویلٹی کی بات، جو رائٹ آف ریلیجن کی بات، رائٹ آف چوائس کی بات، ہم کانسٹیٹیوشن نے بھی ہمیں اختیارات دیے ہیں. جب آپ اپنے ادارے میں نہیں دے سکتے تو آپ ایوان اسمبلی، ایوان پارلیمنٹ میں جیسے جا کر کیسے ہمیں دلا سکتے ہیں؟ تو کیا لگتا ہے ڈر گیا اعظم خان، مطلب حجاب والی بات؟ جی بالکل، مجھے تو شاید یہ لگتا ہے، باقی بہت زمانے سے لگتا ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا، اتنی بڑی طاقت دی تھی، وہ شاید ڈر ہی گئے. اعظم خان ڈر بالکل مجھے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ڈر گئے وہ. ٹھیک ہے، اب کیا میسیج دیں گے اعظم خان کو؟ دیکھیے ہو سکتا ہے اعظم خان بھی دیکھ رہا ہے. میری مؤدبانہ ان سے درخواست ہے، میں بہت چھوٹا ہوں. جب میں بہت چھوٹا تھا میں نے اعظم خان کو پہلا الیکشن، شاید ان کا فرسٹ یا سیکنڈ الیکشن تھا، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت. اعظم خان کا نشان عورت ہوا کرتا تھا، مجھے آج تک وہ نعرہ تک یاد ہے، عورت بیٹی، عورت ماں، ان کا بھائی اعظم خان. ہم اعظم خان سے اندھی محبت کیا کرتے تھے. آپ کو میں آج انکشاف کر رہا ہوں ایک عجیب راز جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا. میں اعظم خان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کبھی میں ان کی دائیں طرف چلتا تھا، کبھی بائیں طرف چلتا تھا، کبھی سامنے آتا تھا. کیوں کہ اگر ان کی طرف کوئی گولی چل کے آئے تو میرے سینے کو لے کے یہاں تھوڑا، یہ میں دکھانے کے لیے نہیں کرتا، سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لیکن جب میری بیٹی کے ساتھ، جاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی قسم اس کو جاب بہت مل سکتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے میری بچی کے پیچھے جاب بھاگ رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ درد تھا کہ میری بچی یہاں پر اسلامی شناخت کے ساتھ پڑھا سکتی ہے. ہمارے اپنے ادارے جب ہم سے ہماری اسلامی شناخت چھیننے کی بات کریں گے، جب وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے، تو بتاؤ اس ملک میں جہاں ہر وقت ہمیں ہر جگہ ہم مسلمانوں کو ملک کو بھی جوڑنا ہے، ملک کے تعمیر میں بھی حصہ لینا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، کل کو ہمارے بچے ملک کی تعمیر میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے بھابک ہونے والی بات نہیں ہے، فی الحال محبت کرنا بھی الگ چیز ہے اور آپ کی بچی کو انشاءاللہ اچھی جگہ ملے گی. نصیب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. بہت ہر دھرم، ہر مذہب یہ سکھاتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے خیر وہ بہتر ہوتا ہے. بہرحال لیکن محبت ہونا الگ چیز ہے. اب آگے آپ کیا اسٹیپ لینے والے ہیں؟ دیکھیے میں تو خیر بہرحال میری بچی کو میں نے خوش رہنا سکھایا ہے. میں نے بیٹے کوئی بات نہیں، تم انشاءاللہ اپنا ادارہ کھڑا کرو گی کل، اور تم اللہ تعالیٰ وہ مقام تمہیں عطا فرمائے گا. تم اگر قربانیاں دیتی ہو اس وجہ سے کہ تم دین اللہ کے حکم پہ بھی چلنا چاہتی ہو اور تم انسانیت کی خدمت بھی کرنا چاہتی ہو بغیر تفریق کہ کون کس مذہب کا ہے، اور تم بچوں کی خاص طور پر تم بچیوں کو ایک اعلیٰ تعلیم، تم کو اللہ نے ٹاپر بنایا تو تم بھی چاہتی ہو کہ تو اور بچیاں بھی جن کے خواب ہیں ٹاپ کرنے کے، تو میں نے ان کو خواب دلایا کہ بیٹے تم بے فکر رہنا، اللہ تمہیں خود مالک بنائے گا، انشاءاللہ نوکر نہیں بنو گی. اب دیکھیے محبت والی بات تھوڑا سا میں ایک بار اور لا رہا ہوں گھما کے. آپ اویسی کی پارٹی کا سمرتھن بھی کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ میسج بہت اچھی بات، اچھا سوال پوچھا، ورنہ لوگ یہ شک کرتے. دیکھیے میں یقیناً اویسی صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور بلکہ میں کل یہ بات اپنی اہلیہ سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اعظم خان کو کتنا اللہ نے بڑا مقام دیا تھا. اویسی صاحب ان کے برابر نہیں تھے بالکل بھی، لیکن دیکھیے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ان کی سچائی کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا. وہ حق بیانی کرتے ہیں. وہ جو آدمی، دیکھیے میں ہی مانتا ہوں اعظم خان حق بیانی نہیں کرتے.
وہ आजम खान ने तो बीसियों बार कहा है कि रामपुर वालों और ख़ास तौर पर एक समुदाय के लिए, अभी उन्होंने राहुल गांधी पे भी हमने सवाल किया था उनके सहयोगी से कि राहुल गांधी के सरनेम गांधी है और आज़म खान का सरनेम खान है, तो उस पर उनको समस्या आ रही है। देखिए हम भी कभी यही समझते थे, तो अल्लाह मेरा जानता है आज तक मैंने आज़म खां की पार्टी का, चूँकि यहाँ हमारा नुमाइंदा खड़ा नहीं होता था तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, और हमारे जो सदर हैं असद ओवैसी साहब, उनकी भी मोहब्बत आज़म खां से बहुत है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, फिर हमारे पास क्या, हम कहाँ जाते। तो आज तक मैंने आज़म खां को सपोर्ट किया है, अभी तक मैंने वोट भी उनको डाला है। या अभी इससे पहला इलेक्शन तो आपको पता है कि वो वोट डालना अपने आप में कितना मुश्किल था, लगभग 3 बार मेरे पर लाठीचार्ज होते होते बचा। वो वोट भी मैं डाल कर आया हूँ, तो समझ लियो कितना मुश्किल वोट था, वो मैंने डाला था। लेकिन अब इस बात को मैं कहूँगा, वो जो मैं एक मैसेज दूंगा आज़म भाई, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, देखिए असद ओवैसी साहब के साथ क्यों नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए फ़िरौन ने कितने बच्चों को कत्ल किया, लेकिन जो हक़ पर होते हैं अल्लाह ताला ने न सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, बल्कि फ़िरौन के घर में फ़िरौन की बीवी की गोद में जो है परवरिश कराई। आप अल्लाह से डरिए, किसी से मत डरिए, अगर आप हक़ पर है वो कुदरत आपकी मदद करेगी और आपसे अल्लाह वो काम ले लेगा। खुदा की कसम हम उस मुकाम तक अभी शायद नहीं पहुँच सकते अल्लाह ने जहाँ आपको पहुँचाया है। आप इंसानियत की, कौम की, मुल्क की बहुत खिदमत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, आज़म खान को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई है और